السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے آیت نمبر 84، 85، 86 یعنی 84، 85، 86 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ان آیات میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے یہودیوں کی خلاف ورزی بیان کی ہے۔ ان کی جو توریت کے حکموں کی مخالفت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر جو یہود تھے وہ جنگوں کے اندر ایک یہودی دوسرے یہودی کو قتل کرتا تھا۔ اوس اور خزرج ایک قبیلہ تھا جو کہ بعد میں اسلام لانے کے بعد، ایمان کو قبول کر لینے کے بعد وہ انصار کہلائے، جبکہ یہ اہل کتاب یہ پہلے سے ہی اللہ کی کتاب کو جاننے والے ماننے والے تھے، جبکہ اوس اور خزرج پہلے مشرک تھے، آخرت کا بھی علم نہیں تھا، اللہ کے حکموں سے آگاہی نہیں تھی، آخرت میں کیا ہوگا، جنت و جہنم کیا ہے، کچھ بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ دراصل مدینے کے اندر یہودیوں کا 3 قبیلہ تھا، ایک بنو قینقاع اور دوسرا بنو نذیر۔ یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے، قبیلہ خزرج کا، اور بنو قریظہ یہ اوس کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ اوس اور خزرج قبیلے زمانے جاہلیت میں آپس میں لڑا کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے اور یہ لوگ سپورٹ کرتے تھے۔ حالانکہ سپورٹ کرنے کی وجہ کیا تھی یہودیوں کی؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی ان لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالے رکھنا ہے اور جو پولیٹیکل اور اکنامیکل جو فائدہ ہے وہ لینا ہے، ان لوگوں سے بڑھ کر کے رہنا ہے، ان کو دبا کر کے رکھنا ہے، ہمیشہ ان کو اختلاف میں الجھا کر کے رکھنا ہے۔ جیسا کہ آج بھی اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔ ابھی کسی جماعت یا کسی ملک کے اندر ہمارا چل نہیں رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پھوٹ ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے اپنا رول کرتے ہیں۔ بالکل وہی کام یہودیوں کا تھا۔ تو اوس اور خزرج لڑتے تھے، خزرج کا ساتھ یہودیوں میں سے 2 قبیلہ بنو قینقاع اور بنو نذیر دیتا تھا، اور اوس کا ساتھ بنو قریظہ دیتے تھے۔ جب لڑائی ہوتی تھی تو ادھر کے یہودی ادھر کو قتل کرتے تھے اور ادھر کے یہودی ادھر کے لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور جب لڑائی ہوتی تھی تو دونوں میں سے جس کو فتح حاصل ہوتی تھی اور جو ہار جاتا تھا تو ہارے ہوئے لوگوں کو قیدی بنا کر کے بھی لے جاتے تھے، گھروں سے نکال بھی دیتے تھے، قیدی بنا کر کے رکھ لیتے تھے۔ اور جب معاملہ پورا ٹھنڈا ہو جاتا، جنگ کی آگ بجھ جاتی، سرد پڑ جاتی، تو جن یہودیوں کو قید کیا جاتا تھا ان کو فدیہ دے کر کے چھوڑا لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے توریت میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر یہودی جنگ میں پکڑے جائیں تو دوسرے یہودی کے لیے فرض ہے کہ وہ فدیہ دے کر کے، ضمانت کی رقم دے کر کے اس کو چھوڑا لیں۔ محترم سامعین کرام، انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو اے یہودیو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے پکا وعدہ لیا، توریت کے اندر اللہ نے پکا وعدہ لیا۔ پکا وعدہ کیا لیا؟ لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون مت بہانا، ایک دوسرے کا خون مت بہانا، کیونکہ ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اگر خون بہائے
شرعی اعتبار سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہودیوں کو بھی یہی حکم تھا، لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، آپس میں خون خرابہ نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نہ نکالنا، جلا وطن نہ کرنا۔ ابھی ہمارے بستی میں ہمارے گھر میں ان کا گھر ہے، ان کے گھر سے ان کو نکالنا نہیں ہے۔ یہودیوں کو یہ حکم تھا توریت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اقررتم، یہ جو وعدہ میں نے تم سے لیا تھا، ہم نے تم سے لیا، تم نے اس وعدے کا اقرار کر دیا، پکا وعدہ تم نے لے لیا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم اس کے اوپر گواہ بھی ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ثم انتم ہؤلاء، لیکن یہ وعدہ کرنے کے بعد بھی، پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد بھی تم ہی وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم نے ایک دوسرے کا خون بھی بہایا، ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ بھی کیا، جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ اوس اور خزرج قبیلے میں جنگ ہوتی تھی، دونوں طرف سے یہودی سپورٹ کرتے تھے، جب لڑائی ہوتی تھی تو ایک یہودی کے ہاتھوں دوسرا یہودی مارا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کے یہاں پر بیان فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو تم لوگوں قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے۔ یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو پکڑے جاتے ہیں، قیدی بن جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کرو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ایک ملت کے ماننے والے ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، ایک ملت کے ماننے والے ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اب تمام کے تمام مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الادب، باب رحمت الناس والبہائم، حدیث نمبر 6011، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت میں، آپس کی ہمدردی میں، آپس کی لطف و مہربانی میں بالکل ایک جسم کی طرح سے ہے، کہ جس طرح سے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم اس تکلیف کو، اس شدت کو، اس درد کو محسوس کر کے بے قرار ہو جاتا ہے، ویسے ہی مسلمانوں کی مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات بتلایا ہے کہ جس طرح سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسے ہیں، یہودیوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ آپس میں بالکل ایک جسم کی مانند رہو، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ کیا، اور ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ایک دوسرے کے خلاف ظلم میں، عدوان میں مدد بھی کیا۔ اب ایک مسلمان ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کے اوپر غالب آنے کے لیے مشرکوں کا ساتھ دینا شروع کر دے، مشرکوں سے ساز باز کر لے، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف ظلم و زیادتی میں، شرکشی میں جو ہے مدد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر منع کیا ہے کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ہی وہ لوگ ہو کہ ان کے خلاف ظلم کے ذریعے سے، گناہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب قیدی بن کر کے آتے ہیں، یعنی جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے ہیں، پہلے تو جنگ میں ایک دوسرے کو خوب مارا اور پھر پکڑوا کر کے قیدی بھی بنوا دیا، اب جب قیدی بنوا دیا اور جب جنگ کے بادل چھٹ گئے، جنگ کی آگ سرد پڑ گئی، تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ۔ اب تم نے خیال کیا کہ توریت کے اندر یہ حکم ہے نا کہ ہمارا بھائی اگر جنگ میں پکڑا جائے، ہمارا بھائی اگر جنگ میں پکڑا جائے تو اس کو مال دے کر کے اس کو چھوڑوانا ہے، تو تم اپنے خیال کے مطابق تم سمجھتے ہو کہ تم توریت پر عمل کر رہے ہو، حالانکہ توریت میں ان کو 4 باتوں کا عمل، اس آیت کریمہ کے حساب سے 4 باتوں کا عمل تھا، 4 باتوں کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ نہیں کرنا ہے، دوسرا یہ کہ گھر سے نہیں نکالنا ہے، تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف ظلم اور گناہ میں کسی کی مدد نہیں کرنی ہے، اور چوتھا یہ کہ اگر کوئی جنگ میں قیدی بن جائے، ابھی کسی سے جنگ ہو رہی ہے، قیدی بن گیا تو پیسہ دے کر کے چھوڑانا ہے۔ تو پہلی 3 بات کو طاق پہ رکھ دیا، پہلی جو 3 بات ہے اس کو نہیں مانا، اور آخری جو چوتھی بات ہے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمارے بھائی بندھو ہیں،
چلو ان کو پیسہ دے کر کے چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تمہارا کیا حال ہے، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ کتاب کے بعض حکموں کو تو مان رہے ہو اور کتاب کے بعض حکموں کو نہیں مان رہے ہو۔ ماننا ہے تو پوری بات ماننا، ابھی ماننا ہے تو پوری بات ماننا، بعض حکموں کو مان رہے ہو اور بعض حکموں کو نہیں مان رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے ذریعے سے یہاں پر مدینے کے اندر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں ان کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، کب تک؟ جب تک کہ ان کی باتوں کی تحقیق نہیں ہو جائے۔ ابھی مدینے کے اندر جو عرب کے لوگ تھے یا مکہ کے اندر جو عرب کے لوگ تھے یا عرب کے اس علاقے کے اندر جتنے بھی عرب کے لوگ تھے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو مدینہ کے یہود ہیں یہ اہل کتاب ہیں، یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ امانت دار نہیں ہیں، یہ لوگ امین و پاسبان نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے صرف یہاں پہ ہی نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بارے میں جو باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بہت سارے واقعات جو پچھلے نبیوں نے بتلایا اور جو ان کی کتابوں میں نازل ہوا، توریت میں بھی نازل ہوا، ان لوگوں نے ان تمام باتوں کو چھپا دیا ہے، تمام باتوں کو چھپا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے اس کی سزا یہی ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں ان کو رسوائی ہو، سب سے پہلے دنیا میں ان کو رسوائی ہو۔ اور یہودیوں کی رسوائی ہوئی، ہر زمانے میں رسوائی ہوئی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان کی رسوائی ہوئی۔ بخت نصر نام کا بادشاہ کئی بار ان کو کوٹا اور ان کو گھر سے بے گھر کیا۔ جب یہ لوگ مدینہ کے اندر تھے، مدینے میں ان کو کیسے رسوائی ہوئی؟ سن 4 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک قبیلوں کو جلا وطن کر دیا، بالکل پورا قبیلہ مدینے سے نکل جائے۔ اور سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد دوسرے قبیلے کے اوپر چڑھائی کی تو ان کے مردوں کو تحت تیک کر دیا گیا اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ رسوائی اس وقت ہی تک نہیں ہے، آگے چل کر کے بھی رسوائی ہوئی۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جرمنی کے اندر جو ہٹلر تھا، نازی جو ہٹلر تھا، اس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور وہاں سے نکال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذلت و رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کی وجہ سے لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو ایسا عمل کرے ان کی سزا بس یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی ہو، اور قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ یہودیوں کو بیان فرما رہا ہے، لیکن غور فکر کی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یا ہم جو کچھ سوچتے ہیں یا جو کچھ ہمارا ارادہ ہوتا ہے، یہ سب چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طرف سے یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی ہم کو آخرت نہیں چاہیے، ہم کو دنیا چاہیے، بس آخرت ہم کو نہیں چاہیے، آخرت میں کیا ہوگا دیکھ لیں گے، ہم کو بھی دنیا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں کو آخرت میں عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی جو ان کے اوپر عذاب ہوگا اس عذاب سے ان کو چھٹکارا دلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان تینوں آیات اور اس کے معنی اور مفہوم کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے یہودی جو کچھ کرتے تھے آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہم مسلمان بھی اللہ کے حکموں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے دن کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ ظہر عصر کی ہوتی ہیں، وہ کاروبار میں چلی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے وقت میں بڑے تھکے ہوتے ہیں، فجر کی نماز بستر کی نظر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جب پوچھیے تو کہیں گے نہیں، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، نہیں نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، نہیں نماز نہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ حرام کی کمائی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن موقع ملتا ہے
تو اس میں بھی چوکا لگا دیتے ہیں. تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ان یہودیوں نے جو کچھ کیا ہے مسلمان ویسا نہ کریں. مسلمان مکمل دین کے اندر داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمان مکمل دین کے اندر داخل ہوں. مکمل دین کے اندر داخل ہوں. مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے رہیں. اگر مسلمان بن کے نہیں رہیں گے تو جس طرح سے یہودیوں کے ساتھ ذلت و رسوائی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. ذلت و رسوائی ہو رہی ہے. ہر جگہ پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے. کیوں؟ آپ سے دشمنی اس کی وجہ سے نہیں, آپ کے بدعملیوں کی وجہ سے ان کا رخ آپ کی طرف مڑ گیا ہے. ہمارے اندر بدعملی آ گئی, اللہ نے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے رکھ دیا ہے. تو اگر سنبھلنا ہے, سدھرنا ہے تو اللہ کے حکم کو کمپلیٹلی ماننے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.